کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام ہجرت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے مستقل دیکھنے والے ناظرین یہ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بیرون ملک میں مقیم اپنے بہنیں اور جو بھائی ہیں ان کے مختلف مسائل جو ان کو روزمرہ زندگی میں پیش آ سکتے ہیں ان پر مرحلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بھی ایک لحاظ سے بہت ہی اہم اور نازک موضوع ہے کہ بچوں کے رشتے اور ان کی آنے والی ازدواجی زندگی میں جو والدین کا کردار ہو سکتا ہے، جو ہونا چاہیے، اور بچوں کا جو اس بارے میں خیالات ہیں، اور بدلتے ہوئے حالات، مختلف تہذیب اور تمدن میں موجودگی کی وجہ سے جو نئے چیلنجز سامنے آتے ہیں ان پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ اس نازک اور اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں اسٹوڈیوز میں مولانا شمشاد احمد قمر صاحب، آپ پرنسپل ہیں جامعہ احمدیہ جرمنی کے، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم طاہر محمود صاحب، آپ نیشنل سیکرٹری رشتہ ناطہ ہیں جماعت احمدیہ جرمنی میں۔ میں آپ دونوں مہمانان کی تشریف آوری کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ امام صاحب، اگر سب سے پہلے ہم شروع کریں کہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں نکاح اور رشتہ طے کرنے کے بارے میں، وہ ہماری کیا رہنمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، وہ اگر بیان فرماتے ہیں آپ تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ ہے کہ قرآن کریم میں شادی کی بہت سی اغراض بیان ہوئی ہیں، لیکن بنیادی طور پر 4 وجوہات ایسی ہیں جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ احسان کی خاطر، احسان سے مراد ایک حصن قلعے کو کہتے ہیں کہ جیسے انسان جسمانی طور پر قلعے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے، ایسے ہی شادی کے بعد انسان گویا گناہوں سے، شیطان کے حملوں سے ایک قلعے کے اندر آ جاتا ہے۔ اور دوسرا مقصد اولاد کا حصول، نسل کو بڑھانے کا بیان ہوا ہے، اور تیسرا سکینت قلب کے لیے ہے، چوتھا آپس میں پیار، محبت اور رحمت کا سلوک کرنے کے لیے ہے۔ تو قرآن کریم پہ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ شادی یہ ہے کہ تم اپنے مالوں سے یعنی حق مہر ادا کر کے شادی کرو، لیکن یہ شادی اپنے کردار کی حفاظت کے لیے ہونی چاہیے، کسی عیاشی یا بے حیائی کی خاطر نہیں ہے۔ یعنی بنیادی نظریہ جو شادی کا اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ تجرد کی زندگی انسان کے لیے بہت ساری جسمانی، اخلاقی اور روحانی بیماریوں کا باعث بنتی ہے، اور جب انسان شادی کر لیتا ہے محسنین یعنی قلعے میں گویا کہ آ جاتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ بہت ساری روحانی اور اخلاقی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر میاں بیوی کے سلوک کے متعلق فرمایا کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ تو جس طرح لباس ہمیں سردی گرمی سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے اور عیب ہمارے ڈھانپتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں یہ سلوک ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اب تمہارا کام ہے کہ اپنی کھیتیوں سے تم کس قسم کی پیداوار لیتے ہو، نیک اولاد چاہتے ہو یا بری اولاد چاہتے ہو، یہ تمہارے عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ اگر میاں بیوی قرآن کریم کے اصول کے مطابق چلیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو یقینی طور پر نیک اولاد آگے اس کا اثر اولاد کے اوپر بھی ہوگا، نیکی کا اثر ہوگا۔ لیکن اگر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے تو یقینی طور پر اس کا اولاد کے اوپر بھی اثر ہوگا، اور وہ جو بھی نسل چلے گی، جو بھی کھیتی ہوگی، وہ اسی کے مطابق ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم سکینت حاصل کرو، اور اس کے علاوہ مودت اور رحمت یعنی آپس میں پیار اور محبت اور رحمت کا سلوک کرو۔ تو اس میں آخری دونوں پوائنٹ آ جاتے ہیں کہ ایک تو سکون کا باعث ہو میاں بیوی آپ ایک دوسرے کے لیے، اور دوسرے پیار، محبت اور رحمت کا سلوک ہو۔ تو یہ 4 بنیادی اصول ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر یہ اصول میاں بیوی آپس میں پیش نظر رکھیں، یعنی یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ میاں کو بیوی کے لیے اور بیوی کو میاں کے لیے سکون کا باعث ہونا چاہیے، اور اگر میاں بیوی کے لیے بے سکونی کا باعث بن رہا ہے
اور بیوی میاں کے لیے بے سکونی کا باعث بن رہی ہے تو یقینی طور پر اس کا اولاد کے اوپر، پورے گھر کے اوپر اثر پڑے گا، اور باقی جتنے بھی پوائنٹ ہیں وہ سارے پھر نیگیٹو چلے جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ شادی کی ان بنیادی اغراض کو پیش نظر نہیں رکھا جا رہا ہوتا۔ تو یہ 4 بنیادی وجوہات ہیں، جو اغراض ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن اس کے علاوہ پھر مزید آگے آ جاتی ہیں کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے یتیموں کے بارے میں کہ یتیم بچیوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر وہاں فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر تعدد ازدواج آ جاتا ہے کہ 2 2 3 3 4 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ پھر ایک اور غرض یہ بیان فرمائی وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ اپنی بیواؤں جو تم میں سے ہو جاتی ہیں عورتیں، ان کی شادی کیا کرو۔ تو یہ بھی دراصل اسی لیے ہے کہ ان معاشروں کے اندر، اب یہاں تو بالکل سسٹم اور ہے، لیکن جو غریب معاشرے ہیں یا متوسط ممالک ہیں، ان کے اندر خامند فوت ہو جائے تو بیوہ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جب کوئی شادی کرتا ہے تو دراصل وہ ذمہ داری اٹھا رہا ہوتا ہے کہ نہ صرف اس عورت کے کھانے کا، پینے کا، رہائش کا بندوبست کرے گا، بلکہ جو بچے ہیں ان کا بھی بندوبست کرے گا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو قرآن کریم نے شادی کے حوالے سے بیان فرمائی۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان کا ایک عمومی جائزہ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا۔ اس سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر مکرم طاہر محمود صاحب، اگر آپ کے شعبے کے حوالے سے میں پوچھوں کہ آپ کا شعبہ خاص طور پہ اب یورپین ممالک میں، جس طرح جرمنی میں آپ موجود ہیں، تو آپ کا شعبہ احباب کی کس رنگ میں رہنمائی کرتا ہے، ان کے بچوں کے یا بعض اوقات ان کے اپنے جو رشتے ہیں ان کی تلاش ان کی میں کس طرح مدد کرتا ہے آپ کا شعبہ؟ اس میں جو شعبے کے بنیادی کام جو ہیں ان کو 2 حصوں پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک کا تعلق تو ہے رجسٹریشن کے حوالے سے، اگر کسی نے مثال کے طور پر پاکستان میں شادی کرنی ہے تو وہاں اس بات کی تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ یہ شخص احمدی ہے، اور اس کے علاوہ بچی اگر ہے تو اس کے جائز ولی نے، اس بچی نے، گواہان نے مطلب دستخط کیے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا شعبہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے اس کی۔ اس کے علاوہ جو یہاں کے ملکی قوانین کے حساب سے جب تک یہاں پر گورنمنٹ آفس میں رجسٹریشن نہ ہو، یہاں پر شادی کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت کو شادی کرانے کی اجازت ہے، لیکن چونکہ اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کو بالکل اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو جو قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو گائیڈ لائن دینا وہ بھی ہمارے شعبے کا کام ہے، اور اس حوالے سے ہم مختلف پروگرام جو ہیں وہ جماعتوں میں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سیمینارز ہیں، اس میں اسلامی تعلیمات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، کتابچہ ہم نے شائع کیا ہے مثال کے طور پر۔ اسی طرح سے راکھا کتاب ایک شعبے نے پرنٹ کرا کے تمام فیملیز میں تقسیم کرائی ہے، اس میں اسلامی تعلیمات میں مشتمل بڑی تفصیل سے باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ شادی سے قبل کونسلنگ کا سسٹم جو ہے وہ جاری ہے، اور اب حال ہی میں ہمارا پروگرام ہے شادی کے بعد کی کونسلنگ بھی شروع کرنے کا۔ تو یہ اس طرح سے یہ ایک عمومی شعبے کے جو کام ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم اب فوکس کریں کہ جو والدین یہاں پر انہوں نے ایک عرصہ قبل ہجرت کی، آج ان کے بچوں کی شادیوں کی عمریں ہیں، یا جنہوں نے آج ہجرت کی اور ان کو آنے والے وقت میں یہ مرحلہ انشاءاللہ درپیش ہوگا، ان کو اس ماحول کے تناظر میں کس عمر میں اپنے بچوں کی رہنمائی کرنی شروع کر دینی چاہیے؟ شادی بیاہ کے متعلق جو امور ہیں ان کا خیال کیا رکھنا ہے، کس طرح سے ان کی گرومنگ کرنی ہے بچوں کی آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا ہے؟ کیونکہ یہ سوال خاکسار اس لیے بھی پوچھ رہا ہے کیونکہ جن معاشروں سے ہم آئے ہیں، ہجرتیں کی ہیں، ان معاشروں میں بعض اوقات یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کی شادیوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آپ کا تجربہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے اس معاشرے کے حوالے سے؟ ہاں، وہ معاشرہ ایسا ہے کہ وہاں اس قسم کی باتیں کچھ عرصہ پہلے تک چل سکتی تھیں، گو اب وہاں پر بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ وہ سب باتیں یہاں پر ممکن نہیں ہیں۔ اس میں دیگر وجوہات کے علاوہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ بچوں کے ساتھ جب تک آپ خود ذاتی تعلق قائم نہیں کریں گے،
آپ بچوں کی حفاظت کی کوئی ضمانبندی دے سکتے، اس میں دعا کے ساتھ ساتھ مختلف ایسے امور ہیں جن کو مد نظر رکھا جانا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر تیسری کلاس کا جو بچہ ہے اس کو اسکول میں جنسی فرق جو ہے لڑکے اور لڑکی کا سمجھا دیا جاتا ہے باقاعدہ تصاویر کی مدد سے، اور 7ویں کلاس کے بچے کو بایولوجی کے لیکچر میں خاص طور پہ مکمل جو ان کے جنسی تعلقات ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو بتایا جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ابتدا سے ہی وہ معلومات حاصل ہو گئیں جو کہ اس شادی کے جو منزل ہے اس کی طرف لے جانے والی ہیں، لیکن وہ جو ان کو ملی ہیں معلومات وہ دوسرے لوگوں سے ملی ہیں۔ اسلامی تعلیم کو مد نظر وہاں پر نہیں رکھا گیا، اور اس میں پھر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بالکل ابتدا سے بچوں کے ساتھ ایسا دوستانہ ماحول قائم کریں کہ وہ ہر قسم کی بات جو ہے ان کے ساتھ کر سکیں، اور اس کے لیے اگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ مشکل کام ہے تو جماعت کی مختلف ذیلی تنظیمیں ہیں، جماعت کی اپنی تنظیم ہے، مربیان سلسلہ ہیں جو کہ ان کی اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے، سوال کو آپ کی اجازت سے میں مولانا کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو بات ہے یہ خاص مرحلہ یورپین ممالک میں فرسٹ ورلڈ میں ہی درپیش ہوتا ہے پیرنٹس کو، کہ ان کو باہر سے تو ایک تعلیم ملنی بچوں کو شروع ہو گئی، لیکن دینی لحاظ سے اس کے بارے میں جیسا کہ مکرم طاہر محمود صاحب نے فرمایا کہ وہ تعلیم ایسی ہے کہ جس میں بے حیائی کی طرف بھی جا سکتا ہے بچہ، کیونکہ اس میں کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہیں۔ تو والدین کس طرح سے یہ مرحلہ مشکل مرحلہ ہے، کیسے طے کریں اس کو؟ وہ تو ابھی محترم طاہر محمود صاحب نے بیان کر دیا کہ اگر بچہ والدین سے ہیزیٹیٹ کرتا ہے اس قسم کی معلومات لینے میں، یا والدین ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ذیلی تنظیمیں ہیں اور پھر مربیان سلسلہ ہیں، جماعتی عہدیداران ہیں، وہ ان کی خدمت کے لیے تیار ہیں، وہ آئیں اپنے سوالات کر کے اپنے تسلی بخش جواب ان سے پا سکتے ہیں۔ تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی ایسی مشکل کی بات نہیں ہے۔ ایک یہاں دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے سوال بچوں کی طرف سے، خاص طور پہ مغربی ممالک میں، کہ ہم پہلے کیریئر جو ہے وہ اپنا بنا لیں اور اس کے بعد ہم شادی کریں گے۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اس میں؟ کیا کیریئر بنانا کس حد تک ضروری ہے، اور نکاح کا اور اس کا آپس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، جہاں تک شادی کی عمر اور کیریئر بنانے کا تعلق ہے، شادی کب کرنی چاہیے یہ بیسیکلی تو قانون قدرت موجود ہے، ایک نیچر کا قانون ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی حیوانوں میں بھی رکھا ہوا ہے کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، تو وہ شادی کر سکتا ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان فرما دیا کہ یہ شادی کی اس کے بعد اجازت ہوتی ہے، کر سکتا ہے، لیکن فرض نہیں کیا کہ اسی وقت لازمی آپ نے کرنی ہے، اس کی کوئی عمر مقرر نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، شادی کی غرض یہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں محض عیاشی نہیں ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اور جب ایک لڑکے نے شادی کرنی ہے تو شادی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی بیوی کی تمام ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اس کے خرچ کا ذمہ دار ہے، اس کی رہائش کا ذمہ دار ہے، اس کے کپڑوں کا، کھانے پینے کا، ان تمام چیزوں کی ذمہ داریاں بھی اس کو نبھانی ہیں۔ تو بلوغت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی اس کے پاس ہونی چاہیے۔ لیکن اب یہاں فرق آ جاتا ہے مشرقی ممالک اور مغربی ممالک میں۔ مشرقی ممالک ہمارے جو ہیں اس میں اس قسم کا چونکہ رواج نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہیلپ نہیں ملتی، اس نے جو کچھ کرنا ہے اپنی کمائی سے کرنا ہے، وہاں وہ خود اپنا فیصلہ کرے گا کہ اس نے پھر وہ کب اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی دوسری ذمہ داریاں نبھا سکے۔ تو لیکن یہاں جو مغرب کا معاملہ ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے، یہاں گورنمنٹ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ اگر کوئی شادی کر لی ہے کسی نے اور وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، ذاتی اس کی آمد نہیں ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ہیلپ مل جاتی ہے، سوشل مل جاتی ہے، یہاں انتظام ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں کے بچوں کو گورنمنٹ کے قانون کو دیکھتے ہوئے ان کے والدین کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ شادی کر سکتے ہیں۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ جہاں قانون قدرت یہ اجازت دیتا ہے بلوغت کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اخراجات اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں، وہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ جو اس ملک نے پابندی لگائی ہوئی ہے شادی کی، اس کو بہرحال آپ کو دیکھنا ہے۔ جب تک اس عمر کو نہیں پہنچ سکتے
اس وقت تک اسلامی تعلیم کے مطابق پھر آپ کو صبر سے کام لینا ہے، اور اگر بہت زیادہ نہیں ہوتا تو پھر اسلام کہتا ہے پھر روزے رکھو، یعنی پھر دین کی طرف، عفت کی طرف، پاکیزگی کی طرف مائل رہو، آپ کی توجہ اس طرف رہنی چاہیے۔ تو جب وہ عمر ہو جائے، یعنی 18 سال عمر یہاں مقرر ہے، اس کے بعد شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے کسی دوست نے بتایا تھا، اگر غلط ہے تو طاہر محمود صاحب شاید تصحیح کر سکتے ہیں، کہ اگرچہ 18 سال مقرر ہے یہاں شادی کے لیے جو عمر مقرر کی گئی ہے، لیکن اگر لڑکی کے والدین راضی ہوں لڑکی کے ساتھ ساتھ، تو 16 سال کی عمر میں بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب وہ اس قابل ہوتے ہیں، کب وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہوتے ہیں، اور والدین کب ضرورت محسوس کرتے ہیں، وہ کب ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ صرف تعلیم کو بہانہ بنا کے عمر نکال دیتے ہیں، بچیوں کی عمر والدین گزار دیتے ہیں، یا بچیاں اور بچے اپنی عمر گزار دیتے ہیں، تو غیر ضروری طور پر اس کو طوالت نہیں دینی چاہیے۔ جہاں واقعتاً ضرورت ہے وہاں ٹھیک ہے اپنی تعلیم مکمل کر لیں، لیکن پھر اپنے نفس کو ضبط میں رکھیں، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر شادی کرنی چاہیے۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ بہت ساری دولت اکٹھی کر لیں ڈھیروں ڈھیر، یا اچھی نوکری مل جائے اس کے بعد کریں گے۔ اچھی نوکری تلاش کرتے کرتے انسان اپنا دین گنوا بیٹھے تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ جزاکم اللہ۔ طاہر محمود صاحب، بچے یہاں پر ایک طرف ان کی ترجیحات ہوتی ہیں، ہم کیریئر بنا لیں، اپنا مستقبل بنا لیں، پھر ہم نکاح کریں گے، لیکن والدین جو ہیں ان کی ترجیحات شاید اس معاشرتی فرق کی وجہ سے بھی، کیونکہ وہ ایک مختلف ماحول میں انہوں نے پرورش پائی ہوتی ہے، مختلف ماحول سے آئے ہوتے ہیں، یہ بچے جو یہاں جوان ہوئے ہیں یہ ایک مختلف ماحول میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے بچوں کا اور والدین کے درمیان، یہ اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت جب یہ اہم اور نازک مسائل پیش آئیں، اس وقت بچے والدین کی بات کو اور والدین بچوں کی بات کو بہتر رنگ میں سمجھ سکیں۔ پہلے تو میں مولانا شمشاد قمر صاحب نے جو بات کی ہے کہ 16 سال کی عمر میں، بالکل اسی طرح سے ہے۔ قانونی طور پر اگر فیملی کورٹ سے اجازت لے لی جائے تو 16 سال کی عمر کا بچہ اور بچی بھی جو ہے شادی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یہ جنریشن گیپ کا، اس کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ والدین کو بالکل بچپن سے ہی اپنے بچوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا جو ہے وہ چاہیے، اور اگر وہ قائم کریں گے، اور یہاں اس معاشرے کی مجبوری ہے، ورنہ وہ بچے آپ ضائع کر دیں گے۔ بچوں کی یہاں پر جس انداز میں تربیت ہوتی ہے باہر کے معاشرے میں، ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات ان کو مختلف قسم کے میگزینز میں ملتے ہیں، جو کہ آپ اگر پڑھ بھی لیں تو آپ شرم سے آپ کا سر جھک جائے۔ تو یہ جو گیپ ہے، جنریشن گیپ اس قسم کا، یہ والدین کو ہی پر کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ان کے مدد کے لیے ضرور جماعت حاضر ہے، جماعت کی ذیلی تنظیمیں، اسی طرح مربیان اکرام، ہمارا شعبہ جو ہے اس سلسلے میں جہاں ممکن ہو مدد کرتا ہے، لیکن یہ بیسیکلی والدین کو ہی یہ مرحلہ طے کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں خاکسار عرض کریں، ہم نے ایک جائزہ لیا، ایک رینڈم ہم نے سروے کیا، تو اس میں یہ پتہ چلا کہ والدین جو زبان ہے وہ بچے باہر سے اپنی جو مقامی زبانیں ہیں ان میں گفت و شنید کرتے ہیں، ان میں اتنا ان کا مضبوط ہو چکی ہے بنیاد کہ گھر کی زبان ہی، گھر میں زبان ہی مقامی جو والدین کی زبان ہے، مادری زبان ہے، وہ نہیں بولی جا رہی۔ جب یہ سلسلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اہم معاملات پہ جو ڈسکشن ہے وہ اس میں بھی کمیونیکیشن گیپ بڑھتا ہے۔ ہم وہ رپورٹ ابھی آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ، ناظرین، ہم نے ایک سروے کیا اور اس میں ہم نے یہی سوالات کہ گھر میں زبان کون سی بولی جاتی ہے، بچے کہاں پر شادی کرنا اس ماحول میں جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں پہ پریفر کرتے ہیں، یا جیسا کہ اکثر والدین کی بعض اوقات خواہش ہوتی ہے کہ جن معاشروں سے والدین ہجرت کر کے آئے ہیں وہاں ان کی شادیاں کی جائیں۔ تو ہم نے سروے کیا اور دیکھیے کہ کس قسم کے جوابات اور اظہار خیال جو ہے وہ نوجوانان نے کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بچہ اور بچی جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں، اور جب تک بچے جو ہیں وہ ان کو اعتماد میں نہ لیا جائے، کیونکہ زندگی تو انہوں نے بسر کرنی ہے، تو اس لیے والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اعتماد میں لے کے جو ہے ان کے رشتے کریں۔ والدین کی مرضی جو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے،
لیکن جو اپنی پسند ہے اس کا بھی اظہار ایک دفعہ کر دیا جائے تو اس میں کوئی ممانی تو نہیں ہے میرے خیال میں۔ والدین کو بھی اس چیز پہ یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو بچے ہیں ان سے پوچھ کے ان کو بتا کے تو پھر اس حساب سے فیصلہ کیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے زندگی کا سفر طے کرنا ہے اور وہ ذہنی طور پر جب تک تیار نہ ہوں اس رشتے کے لیے اور ویسے ان کی رائے لیے بغیر رشتہ کر دیا جائے تو وہ پھر رشتے ناکام ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں گھر کے ساتھ زبان تو اردو پنجابی بولی جاتی ہے اور آپس میں وہ جرمن میں زبان میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور مختلف آپس میں بھی وہ مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں۔ گھر میں تو اردو ہی بولی جاتی ہے زیادہ تر، تو ماں باپ کے ساتھ تو اردو میں ہی کمیونیکیشن ہوتی ہے، ویسے جو ہے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ جرمن زیادہ تر بولی جاتی ہے۔ بیلجیم سے 95 سے وہاں ہوں۔ والدین تو بچوں کے ساتھ اپنی زبان ہی بولتے ہیں جو لوکل ہماری اردو اور پنجابی ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ لوکل لینگویج میں آپس میں سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی میں ادھر پیدا ہوں جرمنی میں۔ جرمن تو سیکھ ہی جاتے ہیں مگر اردو بھی اگر ان کو گھر میں سکھائی جائے اور ان کو آتی ہو تو کمیونیکیشن بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے زیادہ بہتر ہے ان کی زندگی سیل کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے کہ ان کے رشتے یہاں ہی کیے جائیں جہاں ان کی آپس میں ذہنی ہم آہنگی ہو۔ مین چیز تو یہ میرے خیال میں کہ جو شادی ہے وہ جو لڑکی اور لڑکا ہے وہ اپنی مرضی سے ان کی شادی ہونی چاہیے۔ یہ میں نے عموماً جو میں نے دیکھا ہے یہاں کے جو پڑھے لکھے بچے ہیں جرمن میں تو وہ عموماً یہی پریفریشن دیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جو جرمن بچے ہیں ان کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ ہم پڑھا ہوا ہے، ان کی شادی شاید یہاں پہ ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن میں یہی پریفر کروں گا کہ جو لوگ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، یہاں کا کلچر زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان کی یہاں پہ ہی شادی ہونی چاہیے۔ سارے ہر پرسن کا ڈفرینٹ ہوتا ہے لیکن آئی تھنک زیادہ ادھر ہی بہتر ہے۔ جی تو ناظرین یہ جو سروے تھا جو ہم نے کیا یہاں پہ وہ ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا اور اسی سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا ایک خیال، ایک بات یہاں مغربی معاشرے میں بچوں کی طرف سے یہ بھی سننے میں آتی ہے کہ اسلام چونکہ ملنے جلنے کی اور دیکھنے کی اجازت دیتا ہے شادی سے قبل، اور ہم اپنی رائے کا اظہار کس طرح کر سکتے ہیں اگر ہم جانتے ہی نہیں کہ کس سے ہماری شادی ہو رہی ہے، تو وہ کیا حدود ہیں جس کے اندر خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی سے قبل ایک دوسرے کو جاننے کی اجازت دے رکھی ہے؟ دیکھیں ابھی آپ نے ایک رائے سنی ہے کہ شادی سے قبل دیکھا جا سکتا ہے، تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی اجازت عنایت فرمائی ہے کہ جہاں آپ شادی کر رہے ہیں وہاں لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز بہرحال پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب آپ رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں، بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں وہ صرف دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن رشتہ کوئی پسند نہیں آتا۔ معیار اپنا بہرحال وہ رکھنا چاہیے جو اصولی طور پہ قرآن کریم نے حدیث نے بیان فرمایا ہے۔ اور جب آپ دنیاوی لحاظ سے معیار دیکھتے ہیں، اپنے ایک بت بنا کے اپنے ذہن میں ایک تصور بنا کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ تو یوں لگتا ہے جیسے آپ باقاعدہ آرڈر پہ کہ کوئی انسان بنوائیں گے تو ملے گا، ورنہ اس طرز پہ تو نہیں ملا کرتا۔ تو پھر تو آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ کو اپنی پسند کا نہیں ملے گا۔ تو جب آپ نیکی اور تقوی کو پیش نظر رکھ کے اس چیز کی تلاش کریں گے تو یقیناً آپ کو مل جائے گا۔ اور شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کو دیکھنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عنایت فرمائی ہے کہ بچہ اور بچی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آزادانہ طور پر باہر گھومتے پھریں، اور ایک دوسرے کی جو انڈرسٹینڈنگ کا معیار یہاں مغرب نے مقرر کیا ہوا ہے یہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ جب آپ کسی چیز کی حدود سے تجاوز کر جائیں گے تو وہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو یہاں اگر مغرب کو دیکھیں، ہم ان کے پیچھے تو بہرحال نہیں چل سکتے، لیکن اسلام کی تعلیم کے پیش نظر آپ فیملی کو دیکھ سکتے ہیں، اور فیملی کی جو عادات و اطوار ہوتے ہیں عموماً بچے اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو جب شکل و صورت دیکھ لی، اٹھنا بیٹھنا دیکھ لیا، گھر میں جاتے ہیں تو بچہ ساتھ ہوتا ہے، بچی بھی ساتھ ہوتی ہے، بزرگ بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ کافی ہوتا ہے دیکھنا۔ تو اس کے علاوہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لڑکی اور لڑکا آزادانہ طور پر شادی سے پہلے گھومتے پھریں، اور اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ اس کے پھر بہت نیگیٹو اور غلط نتائج برآمد۔ بالکل، اور نکاح کا وہ جو بنیادی مقصد ہے یہ اگر اس طرح سے کھلی چھٹی دے دی جائے تو پھر تو وہ مقصد اور اس سے دور ہٹ جائیں گے۔ بالکل
درست. طاہر محمود صاحب یہ فرمائیے کہ کونسلنگ کا بھی ایک نظام جو ہے وہ یہاں جرمنی میں تو ہے, یقیناً باقی جو دنیا کے ممالک ہیں ان میں بھی اس کی کوئی صورت موجود ہوگی, تو اس نظام کو کچھ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں اور کس طرح سے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں ناظرین جو ہیں. حضور اقدس نے خصوصی طور پر ہدایت فرمائی ہے کہ شادی سے قبل لڑکا اور لڑکی دونوں کی کونسلنگ کی جائے, اور کونسلنگ میں کچھ ایسے امور جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں جو کہ آئندہ ان کی زندگی میں کام آئیں. کچھ چیزوں کے بارے میں اسلامی تعلیم مثال کے طور پر حق مہر ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, یہ کیوں ادائیگی کی جاتی ہے, اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے. اسی طرح سے جہیز کے بارے میں, جہیز ایک ایسی لعنت آج کل دنیا میں بن چکی ہے کہ اس سے کس طرح سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے, اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. اسی طرح سے جب شادی ہوتی ہے انسان کی تو اس کے بعد لڑکی جو ہے عام طور پہ لڑکے کے گھر آتی ہے. اب وہ لڑکے کے گھر جب آتی ہے تو آیا لڑکا وہاں پہلے سے اکیلا رہ رہا ہے اور دونوں میاں بیوی نے وہاں پر گزارا کرنا ہے, یا ان لڑکے کے والدین بھی وہاں ان کے ساتھ شامل ہوں گے. یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ پہلے جن کا اندازہ نہیں کیا جاتا اور بعد میں جو مشکلات پیدا کر سکتی ہیں, ان کے بارے میں پوری تفصیل سے مربیان سلسلہ جو ہے کم از کم 45 منٹ وہ اس پہ صرف کرتے ہیں اور اس کی ساری اونچ نیچ جو ہے ان کو بتاتے ہیں. اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ باتیں ان کے ذہن میں آ گئی ہوں, سن لی ہوں انہوں نے, اور اس بات کا کئی لوگوں نے اظہار بھی کیا ہے, جو والدین جو ساتھ میں شامل ہوئے ہیں بچوں کے, انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ کاش یہ سلسلہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہوتا. یہ ایک اتنی ایسی مفید چیز ہے جس میں بڑی اچھے انداز میں مربیان جو ہیں وہ بچوں کو اور بچیوں کو بتاتے ہیں. اب تک جو ہم یہ کر رہے تھے یہ کام تھا پری میرج کاؤنسلنگ کا, لیکن چونکہ بہت سارے رشتے پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں بھی ہوتے ہیں, تو اب ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں آ جائیں تو پھر ان دونوں کی مشترکہ کاؤنسلنگ بھی کی جائے. جب وہ اکٹھے ہو جائیں شادی رخصتی کے بعد, مہینے 1.5 مہینے کے بعد جو ہے ان کی کاؤنسلنگ دوبارہ کی جائے, اور پھر جس ماحول میں اب ان کی زندگی گزر رہی ہے اس کی روشنی میں ان کو مختلف جو ہے ٹپس دی جا سکیں, ان کی رہنمائی کی جا سکے. تو یہ ہماری کوشش ہوگی, اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں حضور اقدس کی خصوصی ہدایات ہمارے پاس موجود ہیں, اور حضور اقدس کی ہدایت کی روشنی میں یہ سارا پروگرام بھی ترتیب دیا گیا. الحمدللہ. میں دونوں مہمانان کی تشریف آوری کا ایک دفعہ پھر تہہ دل سے مشکور ہوں. معزز ناظرین, اس مختصر سے وقت میں ہم نے اس بہت ہی وسیع اور اہم موضوع پر حتی المقدور گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے شادی بیاہ کے معاملات اور ازدواجی زندگی کے جو معاملات خاص طور پہ ہجرت کے حالات میں اور باہر کے ممالک میں جو پیش آتے ہیں, ان پر ہماری گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اس پروگرام سے متعلق اپنی آراء سے ہمیں نوازنے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجیے, hijrat@mta.tv. آپ کی آراء کے ہم انشاءاللہ منتظر رہیں گے, اور اگلے پروگرام میں بھی اسی موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ملک میں تمہاری حفاظت